السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست نے پوچھا تھا کہ آج کل جو سافٹ ڈرنکس آ رہے ہیں ان میں سے ایک ریڈ بل جو آدمی کو وقتی طور پر طاقت اور قوت محسوس کرانے کے لیے مارکیٹ میں مل رہا ہے، اور اس طرح کے مختلف کولڈ ڈرنکس ملتے ہیں جسے خاص طور سے نوجوان طبقہ بڑی دلچسپی سے استعمال کرتا ہے۔ اور بعض لوگوں کی تو عادت ہے کہ کچھ بھی مسالہ دار غذائیں کھائیں، بریانی کھائیں یا کچھ بھی اس طرح کی مندی وغیرہ کھائیں، تو اس کے بعد وہ کولڈ ڈرنکس میں تھمس اپ ہو یا 7 اپ ہو یا کوکا کولا ہو یا اس طرح کی چیزیں پیتے ہیں۔ اور بعض حضرات زیادہ بھوک لگنے پر اور کھانا کھانے کا وقت نہ ہو یا اپنے آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو ایسے موقع پر بھی ریڈ بل وغیرہ کا استعمال کر لیتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے تو دیکھیے کہ علماء نے جو فتاویٰ میں تحریر کیا ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں یقینی طور پر یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ یہ حرام اشیاء سے بنی ہوئی چیز ہے، اس میں ناجائز چیزیں ڈالی گئی ہیں یا ناپاک چیزیں اس پر استعمال کی گئی ہیں، تو جب تک یقین سے معلوم نہ ہو جائے تو اس چیز کو ناپاک یا حرام نہیں کہا جائے گا۔ اور دیگر باہر ملکوں کی ایک بڑی تحقیق کا ایک ادارہ سنہا نام کا، اس کی تصدیق بھی اس کمپنی کو حاصل ہے کہ اسے ریڈ بل کو حلال قرار دیا گیا ہے، اور ایسے ہی فتاویٰ دارالعلوم کراچی نے بھی اسے حلال کہا ہے، اور دیگر دارالعلوم دیوبند وغیرہ کا آن لائن دارالافتاء کا جو فتویٰ ہے اس میں بھی اسے حلال لکھا ہے، کیونکہ اس میں جو اصل جو فلیور ہے جس سے بنایا جاتا ہے وہ آرنج کا ہوتا ہے جس سے بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے اجزاء ہوتے ہیں جس میں بنائے جاتے ہیں، جس کا اس میں استعمال ہوتا ہے، ان کے بارے میں بھی یہ تحقیق نہیں ہے کہ یہ حرام یا ناپاک اشیاء اس میں ملائے جاتے ہیں۔ اس واسطے جب تک شریعت میں اصول کے مطابق کوئی چیز حرام یا ناپاک ہونا ثابت نہ ہو جائے، اس چیز کو حرام یا ناپاک ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ البتہ اس کے حلال اشیاء ہونے کا بھی یقین سے علم نہیں ہے، تو اس صورت میں علماء فتاویٰ یہ کہتے ہیں کہ احتیاط بہتر ہے، نہ پینا بہتر ہے، بچا جائے۔ باقی اگر کوئی شخص پی رہا ہو، استعمال کر رہا ہو، تو اس کے ساتھ شدت نہیں برتی جائے گی کہ تم حرام پی رہے ہو، تم ناجائز پی رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، اس طرح کی بات نہیں کہی جائے گی۔ تو شرعی اعتبار سے تو مسئلے کی وضاحت یہ ہے۔ اس سے آگے ہٹ کر ہم یہ غور کریں، اللہ نے ہم سب کو عقل دی ہے، اس کا استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک پانی کے شربت میں کون سی ایسی طاقتور دوائی اس میں ملائی جاتی ہے، کون سے ایسے کاجو بادام اور ڈرائی فروٹس کی چیزیں اس میں رکھی جاتی ہیں کہ پینے کے ایک گھنٹے کے بعد آدمی کو طاقت قوت محسوس ہو رہی ہو اور وہ 2-4 گھنٹے کام کرنے کے لائق بن جا رہا ہو۔ کہنے والے تو کہیں گے کہ بس اس میں اتنی ہی مقدار کافی چائے آپ جیسا پیتے ہیں، اس کے بعد ایک طرح کا نشاط آپ کو محسوس ہوتا ہے، بس اتنا ہی ہے، جیسے سوڈا پینے پر آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ باقی یہ تو صحیح ہے کہ کافی چائے سوڈا پینے پر جیسا آپ کو نشاط ہو رہا ہو، لیکن اس سے آگے دوسری جو اشیاء اس میں ملائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بعض مرتبہ آپ کے گردوں پر ایفیکٹ پڑ سکتا ہے، کڈنی پر ایفیکٹ پڑ سکتا ہے، اور بعض مرتبہ بلڈ پریشر ہائی ہو کر عارضہ قلب ہو سکتا ہے، اور کئی لوگوں کے ایسے بھی حادثات ہوئے ہیں کہ وہ پینے کے 1 آدھے گھنٹے کے بعد اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، مر گیا، اور شوگر اس کا بڑھ گیا، اس طرح کے بہت سے حادثات بھی ہوئے ہیں۔ تو کوئی بھی کمپنی آپ کے حق میں خیر خواہ نہیں ہے کہ آپ کو 1 آدھے گھنٹے میں آپ کو سپر مین بنانا چاہ رہی ہو، 1 آدھ گھنٹے میں آپ کو باڈی بلڈر بنانا چاہ رہی ہو، اور کون ایسے طاقت کی چیزیں، غذائیں اور مغزیات ملا کر آپ کو ریڈ بل بنا کے دے رہا ہے۔ یہ سب وہی یہودی کمپنیاں ہیں جس میں وقتی طور پر جوش دکھانے والی کچھ اشیاء اس میں ڈال دی جاتی ہیں، جیسے آدمی گنج، افیون اور بھنگ وغیرہ لینے کے بعد بھی تھوڑا بہت اس کے اندر ایک طرح کی کام کرنے کی، گھنٹوں بیل کی طرح ریپے جانے کی اس کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے، بس اس کے بعد جب وہ اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو جو نوجوان ایسی چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو بعض مرتبہ شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تنہائیوں میں شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، چونکہ ایسی چیزوں کے عادی ہو جانے کے بعد اب ان کا معدہ قوت ہاضمہ، ہضم کرنے کی طاقت اور پھر طاقت کی چیزیں اور غذاؤں کو برداشت کرنے کی صلاحیت یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا کھانا کھائے، اس کے بعد اسپریٹ پیے یا تھمس اپ پیے یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں کھائیں گے
تو وہ آپ کے معدے کو اس طرح خالی کر دے گا کہ جو قوت اور طاقت حاصل ہونے والی چیزیں ہیں آپ کے جسم کو وہ سب چلی جائیں گی، صرف ایک کچرا اور ایک گھاس کی حیثیت سے آپ کے پیٹ میں ایک غلاظت بن کے باہر نکلے گی۔ تو اس واسطے شرعی اعتبار سے تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا یاد رکھ لیں اس میں کوئی کاجو بادام مغزیات ڈال کر آپ کو نہیں دے رہا ہے، وقتی طور پر آپ کو نشاط پیدا کیا جاتا ہے، بعد میں اس کا نقصان زیادہ استعمال کے بعد آدمی خود ایسے حادثات میں مبتلا یا ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اب اس سے واپس آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں رہتا ہے، چونکہ اندر جانے کے بعد یہ جو بیماریاں پیدا کرتی ہیں، ایسے کولڈ ڈرنکس اور سافٹ ڈرنکس جو اندر جانے کے بعد جو بیماریاں پیدا کرتی ہیں، وہ بیماریاں جلد ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔ اسے سمجھ لیجئے جیسے کسی لوہے کو زنگ لگ جائے یا کسی لکڑی کو دیمک لگ جائے تو اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اوپر تک دکھنے کا موقع اور وقت آتا ہے تو پھر لکڑی بالکل ضائع ہو چکی ہوتی ہے، اب وہ کسی قابل کی نہیں رہتی۔ ایسے یہ چیزیں جب اندر جانے کے بعد انسان کو اندر سے جب بیمار کرتی ہیں تو کینسر کا مرض آ گیا، پتہ کب چلے گا؟ جب وہ سیکنڈ اسٹیج پہ رہے گا یا تھرڈ اسٹیج پہ رہے گا، اب کوئی راستہ نہیں رہتا ہے آدمی کو واپس پھر صحت کی طرف آنے کا۔ اس واسطے اس طرح کی ڈبہ بند چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں اسے یا تو احتیاط کرنا چاہیے استعمال کرنے میں، یا اگر کرتے ہوں تو کبھی کبھار 6 مہینے سال میں ایک مرتبہ کبھی استعمال کر لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے تو جائز ہے، جب تک اس کا حرام ہونا واضح نہ ہو تو حرام نہیں کہا جائے گا، لیکن طبعی اور طبی اعتبار سے آدمی کو احتیاط کرنا بہتر ہے۔